بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی منازل کون سی ہیں، اور نمبر 2 کون سی نمازیں مقبول اور کون سی نامقبول ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، پہلی منزل شریعت کی ہے۔ جب آدمی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ شریعت کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے اور شریعت کے حکم سے ذرا بھر انحراف اور تجاوز نہیں کرتا۔ پھر وہ یہاں سے دوسرے درجے میں پہنچ جاتا ہے جسے طریقت کہتے ہیں۔ جب اس درجہ میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اور طریقت کی شرائط اور راہ سلوک پر چلنے والوں کے طریقے سے ذرا بھر انحراف نہیں کرتا تو پھر وہ معرفت کے مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جوں ہی وہ معرفت کے مرتبہ میں پہنچتا ہے تو اس کے دل میں معرفت کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس مرتبہ معرفت میں ثابت قدم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے چوتھے مرتبہ میں پہنچ جاتا ہے جسے حقیقت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرتا ہے اس سے حاصل کر لیتا ہے، گویا وہ اس فرمان کے مصداق بن جاتا ہے، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا کہ عارف وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہو کر فردانیت کا مقام حاصل کر لے، کیونکہ فردانیت کا مقام تو صرف اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جو ماں سوا اللہ سے بیگانہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ نماز تو پروردگار عالم کی طرف سے تمام بندوں پر ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی حفاظت کرنا تمام بندوں پر واجب ہے، اور اسے اس طرح ادا کریں کہ کہیں بھی خیانت کا شائبہ نہ پایا جائے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان نماز کو شروع کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رکوع و سجود اس طرح صحیح طریقہ سے کرے جیسا کہ رکوع سجود کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح نماز کے دیگر تمام ارکان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے۔ پھر فرمایا، میں نے کتاب صلاۃ مسعودی میں دیکھا ہے کہ جب لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ نماز ادا کرنے کا حق ہے، اور رکوع و سجود اور قرأت و تسبیح سے بھی بمحقوق طریقے سے عہدہ برا ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کی نماز کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ پھر ان کی نماز سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے جس سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس نماز کو عرش کے نیچے لایا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ سجدہ کرو اور نمازی کے لیے مجھ سے مغفرت طلب کرو کیونکہ اس نے تیرا حق ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور فرمایا، نماز ادا کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کا حق ادا کریں، یعنی اسے کما حقہ طریقے سے ادا کریں، اور جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا تو فرشتے اس کی نماز کو آسمان پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ بارگاہ ایزدی سے حکم آتا ہے کہ اس نماز کو واپس لے جاؤ اور اسے نمازی کے منہ پر مارو۔ اس وقت یہ نماز اپنی زبان حال سے کہے گی کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد فرمایا، میں ایک دفعہ بخارا کے بازار دستار بندوں میں گیا۔ میں نے وہاں لوگوں سے یہ بات سنی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا مگر رکوع و سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہر گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور اس شخص سے فرمایا کہ
تو نے صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کی، اگر تو اس حالت میں مر گیا تو میری سنت پر عمل کرتے ہوئے تیری موت واقع نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا کہ کل قیامت کے دن جو مسلمان نماز کے فریضہ سے عہدہ برا ہوں گے وہی نجات یافتہ ہوں گے، اور جو نماز کی ادائیگی کے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے وہ دوزخ کے شعلہ میں جلائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ کامنٹ، لائک اینڈ شیئر our videos in your friends. Thanks for this kind favor. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پنجگانہ بعد جماعت نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔